السلام علیکم دوستو، آج اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی کے کیمپس میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے میں ایک کرنل صاحب تھے. وہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ آپ دیکھ چکے ہوں گے اب تک. وہ آئے، انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ تھے سفید کپڑوں میں ملبوس، اس کو اپنی چھڑی کے ساتھ ایک دو لگائی بھی. اس کے بعد ہوتے ہوتے ترک کلامی ہوئی اور آہستہ آہستہ ان کو پھر اسٹوڈنٹس نے گھیر لیا. جو سمجھ آ رہی ہے ایک دوسرے کو بڑی سخت باتیں بھی کہیں. اور اس دوران پھر نوجوان اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کافی طیش میں آ گئے. انہوں نے پھر گتھم گتھا بھی ایک لحاظ سے ہوئے. ایک موقع پہ پولیس نے آ کے پھر بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کرایا. اس دوران کسی نے جو کرنل صاحب تھے ان کو پیچھے سے مارا اور یہ اس کے بعد انہوں نے ایک دم پستول نکالا، لوڈ کیا، ہوائی فائرنگ شروع کر دی اور اس کے بعد ظاہر لوگ بھاگ گئے ڈر کے مارے. تو اس کے ساتھ ہی پھر پولیس والے باہر لائے، ان کو وہاں سے لے گئے. اب اس حوالے سے بہت سارے صحافیوں نے، حامد میر صاحب نے بھی اپنا ایک ٹویٹ کیا کہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور یہ امید ظاہر کی کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی پر جو فوجی افسر ہے اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اور اسی طرح اس سے پہلے جب احتجاج ہوا کیمپس میں تو پولیس آ گئی اور اس میں AIG آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں بھی آئے اور انہوں نے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، خطاب کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، حالات کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس مرضی نے فائر کیا ہو وہ وردی میں تھا، سروس میں، مجھے نہیں معلوم اس کا کیا نام تھا، تاہم آپ فوج کے قانون کو جانتے ہیں، وہ انتہائی سخت ہے، وہ ہم سے پہلے ایکٹیویٹ ہونے کے لیے تیار ہیں، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں. یہ قانون ہر افسر پر آرمی ایکٹ کے تحت لاگو بھی ہوتا ہے اور ملوث افسر کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. یہ AIG آپریشنز کا بیان تھا اسٹوڈنٹس کے سامنے ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اب جو کچھ اس میں ہوا، بظاہر تو اب یہ بھی پتہ ہوتا ہی ہے کہ FIR ہوتی ہے، FIR پھر ملٹری پولیس کے حوالے ہو جاتی ہے، ملٹری پولیس پھر تادیبی کارروائی یا انضباطی کارروائی جس کو کہتے ہیں وہ لیتی ہے، کورٹ مارشل ہوتا ہے یا کوئی اور مقدمہ چلتا ہے. اور جو کچھ اس ماضی میں بھی ایسے کیسز ہوئے اور اس میں مقدمے بھی چلے، لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں اور اس میں بنیادی طور پہ بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کرنل صاحب کی بیگم اس یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، ان کی اپنی کسی کولیگ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا. جھگڑے سے بعد ذرا جب آگے چلی گئی تو جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں وہ کوئی، ان کا مجھے زیادہ تفصیل نہیں پتہ، وہ بھی اس میں ملوث ہو گئے اور پھر بات اتنی آگے بڑھی کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے خلاف، چونکہ انہوں نے اس دوسری اپنی ساتھی کا ساتھ دیا تو ان کو یہ دھمکی ملی کہ اگر آپ لوگوں نے سب نے استعفے نہ دیے تو پھر آپ کے خلاف FIR ہوگی. یہ مبینہ طور پہ ان فوجی افسر کی بیگم نے یہ کہا اور وہ آج جب یونیورسٹی پہنچیں تو ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا اور اس کے بعد یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی. یہ بھی ہمیں واضح نہیں ہے، 100% کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن یہ جو یونیورسٹی میں جو منظر آج دیکھنے میں آیا، یہ کوئی صرف ایک یونیورسٹی کے چند طلباء کا یہ ریاکشن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رد عمل ہے جو گزشتہ چند سالوں سے ہم مختلف مقامات پہ دیکھتے رہے ہیں. کرک میں، بنوں میں، ڈیرہ اسماعیل خان، دوسرے کوہاٹ میں کئی موقع پہ اسی طرح کا رد عمل دیکھنے پولیس نے بھی کیا ہے، نوجوانوں نے بھی کیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے میں فوجی افسران کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کچھ جو انہوں نے فکرے کسے کرنل صاحب پہ جب یہ کیمپس میں داخل ہوئے، غالباً ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھیں، تو اب بڑے کچھ بنیادی سوالات ہیں اور وہ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ ہم سب کو ان کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پروٹوکولز کیا ہیں، کہ کیا
ایک فوجی افسر یونیورسٹی کیمپس میں آنا چاہیے ان کو، اور وہ بھی خاص طور پہ کیا یونیفارم میں آنا مناسب ہے؟ دوسرا، چونکہ یہ بڑی ذمہ دار پوزیشن میں ہے، تو اگر کسی نے ہوٹنگ کی بھی ہے، نوجوان ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اگر کسی نے ہوٹنگ کی ہے تو اس پر کیا ان کو رد عمل دینا چاہیے تھا؟ واپس جا کے اپنی چھڑی لہراتے ہوئے چھڑی کے ساتھ اس کو 2-3 مرتبہ مارنے کا کیا ان کو جواز بنتا تھا؟ تیسری بات ہے کہ اگر ان کے پاس پستول بھی تھا تو کیا پستول تان کر اور پھر ہوائی فائر کرنے کی اجازت ہے اپنے ہی نوجوانوں پہ، کسی بھی پولیس افسر کو یا اپنے کسی بھی فوجی افسر کو؟ کیونکہ بلا شبہ ہوٹنگ اگر ہوئی ہے، آوازیں کسی گئی ہیں، بھلے وہ کسی پہ بھی ہوں، وہ نامناسب بات ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو کچھ آج ہوا اس افسوسناک واقعے کو دیکھتے ہوئے، اس میں ایک بچی نے بھی میرا خیال یہ بات کی ہے کہ اصل ایشو کیا تھا. وہ اصل ایشو بھی یہ بچی بتا رہی ہے آپ کو. مین ایشو یہ ہے کہ ہمارے ایچ.او.ڈی سر جدون خان جو کہ بہت اچھے انسان ہے، کہ پوری یونیورسٹی ایک بچہ گواہی دیتا ہے کہ وہ کیسے انسان ہے. ان پہ جھوٹا کیس کیا گیا، ان پہ بولا گیا FIR تک واپس لوں گی اگر آپ لوگ ریزائن کریں گے. سر جدون نے بولا میں ریزائن نہیں کروں گا. انہوں نے بولا. اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو کچھ اس یونیورسٹی میں ہوا وہ ایک جھلک تھی عوامی جذبات کی، خاص طور پہ نوجوانوں کے جذبات کی. اور اس میں ایک اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، فوج کا اپنا زبردست ڈسپلن ہے، ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ ایک فوجی افسر نے ایک یونیورسٹی کے کیمپس میں آیا، تو تکار کے بعد نوجوانوں کے ساتھ آرگومنٹس کے بعد اس نے چھڑی بھی استعمال کی اور پستول بھی نکالا اور فائر بھی کیا. تو کیا یہ مناسب بات ہے؟ دوسری بات جو سب سے اہم ہے اور وہ ان نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے ہے. اگر یہ غصے میں ہیں، خود کو ڈس ایمپاورڈ سمجھتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور انہیں کرنل صاحب یا ان کی بیگم کی کوئی بات پسند نہیں آئی ہے، تو اب ضروری یہ ہے کہ بعد میں اب جب انویسٹیگیشن تفتیش ہوگی کہ ان نوجوانوں کی پروفائلنگ نہ ہو. جو نوجوان اس میں پیش تھے، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بایو میٹرکس کے ذریعے، CCTV فوٹیج کے ذریعے ان نوجوانوں کو نشاندہی کی جاتی ہے اور بعد میں ان کے خلاف FIR کاٹی جاتی ہیں. FIR کٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نوجوان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کا عمر بھر کا مستقبل جو ہے، اس کا پیشہ ورانہ کریئر وہ داؤ پہ لگ سکتا ہے. کیونکہ آج کل تو جہاں بھی آپ ملازمت کے لیے جائیں، خاص طور پہ باہر، آپ سے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے. یعنی ہمیں تو معلوم ہے سب کو کہ ہماری پولیس کتنی ایماندار ہے، کتنی دیانتدار ہے، اور یہ لوگوں کو ان کے کردار کے پروانے جاری کرتے ہیں. اور یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. خود مجھے بھی 1-2 ویزوں کے لیے پولیس سرٹیفکیٹ لینا پڑا. یعنی عمر کے اس حصے میں بھی ہمیں اس پولیس سے سرٹیفکیٹ لینے پڑتے ہیں اپنے کردار کی صفائی کے لیے، کہ جن کا اپنا کردار بہت اکثر کا بڑا مشکوک کردار ہے. تو اب ریکویسٹ ہماری یہ ہوگی کہ گالم گلوچ بالکل غلط بات ہے، اتنی غلط بات ہے جتنا پستول تان لینا، ہوائی فائر کرنا، اور پھر وردی میں کسی کیمپس پہ آ جانا، خاص طور پر ایسے کانٹیکسٹ میں جب کہ پہلے ہی جذبات برانگیختہ ہوں، ان تلخی ہو چکی ہوئی ہے، یونیورسٹی کے اندر ایک تنازع چل رہا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کسی بھی ذی شعور شخص کو اس صورتحال میں یونیورسٹی میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اور وہ پھر جب وردی پہن کے آپ چلے گئے اور پھر اس پہ اپنا رد عمل بھی ظاہر کیا، تو یہ صورتحال ہونی تھی. تو بڑا ضروری ہے کہ اس کیس میں جتنے بھی لوگ اب جن کی نشاندہی کی جائے گی، ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے کہ ان کا مستقبل، ان کے روزگار کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے. 9 مئی 2023 کے جو واقعات، اس کے نتیجے میں بہت سارے نوجوانوں کے، جوانوں کا کریئر کافی خراب ہو چکا ہے پولیس سرٹیفکیٹ کی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے، کیونکہ FIR درج ہو چکی ہے. لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ خدا کے لیے یہ کام نہ کیجیے. اس سے
نفرتیں کم نہیں ہوں گی. انتقام، شخصی انتقام، ذاتی انتقام اس سے آپ لے لیں گے، مقدمے بھی بنا لیں گے، لوگوں کو، نوجوانوں کے خلاف FIR بھی کٹ جائیں گی، لیکن ان کا اگر مستقبل خراب ہوتا ہے، روزگار کے ذرائع ان پہ محدود ہوتے ہیں، تو اس سے نفرتوں میں مزید اضافہ ہوگا. اس سے فوج کے حق میں بیانیہ بالکل نہیں جائے گا، بلکہ اس میں اور خلاف جائے گا، بالکل ایسی جیسے اور بے شمار کیسوں میں اس سے پہلے ہو چکا ہے. تو لہٰذا ہم امید یہ کرتے ہیں کہ دانشمندی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس انداز میں اس کیس کو ریزالو کیا جائے تاکہ نفرتیں بڑھنے کی بجائے نفرتوں کی جگہ محبت، بھائی چارہ اور صلح جوئی لے لے. بہت بہت شکریہ.